موت ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام و مدحان خیر البشر سامنے بیٹھے سامعین پردے سے سماعت کرنے والی اسلامی رشتے کی ماں بہنیں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات، میں بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ میرے ہاتھوں میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس نعت کے بدلے میں نعت نہیں پڑھوں گا، میں نعت نہیں پڑھوں گا ہی نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقرر نعت نہ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاعر تقریر نہ کرے۔ الحمدللہ میں درس نظامیہ پڑھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بغض و حسد کے بنا پہ آپ مجھے وقت نہیں دیجیے گا تو وہ الگ میٹر ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھے یہ ایک نیپال میں جلسے کے پروگرام کا ہے جس میں دونوں آپس میں الجھ چکے۔ آخرکار کیا اب یہی باقی رہ گیا ہے دیکھنے کے لیے کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اور آپس میں لڑائی کریں؟ اس لیے کہ عوام تو بہت کچھ برداشت کر رہی ہے، اس لیے کہ شاعروں کی فرمائش اس قدر آج بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ تھوڑے سے دیر کے لیے اگر کسی پروگرام میں کسی شاعر کو یا کسی خطیب کو بلوایا جائے تو زیادہ تر تو پہلے آنے جانے کا خرچہ اپنے نذرانہ موبائل میں یعنی فون پے، اے ٹی ایم اور کھاتے میں پہلے ہی ڈلوا لیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ چلے آئیں تو ان کے فلائٹ کا کرایہ، ان کے گاڑی کا خرچہ، ان کے رہنے سہنے کا انتظامات، پھر اس کے بعد یہ سب جب ہو جائے تو اس کے بعد وہ جب وہاں پہ پہنچ جائے تو ان کے لیے اے سی روم، پھر اس کے بعد اسٹیج پر جائیں تو کچھ عوام کو لبھانے کے لیے نعت یا اشعار پڑھا کرتے ہیں، اور اتنے ہونے کے بعد، اتنے خرچے ہونے کے بعد کچھ عوام یہ سارے خرچے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور برداشت کر رہی ہے، تو اب تو لوگ حد پار کر جا رہے ہیں کہ اب آپس میں اسٹیج پر الجھ جا رہے ہیں۔ کیا اس سے قوم کی اصلاح ہوگی؟ کیا یہ قوم کے لیے مفید باتیں ہیں؟ اس سے قوم سدھرے گی نہیں جب آپ آپس ہی میں اس طریقے سے انتشار پیدا کریں گے تو قوم کی حالات بگڑتی ہوئی جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اسٹیج کو جو ممبر رسول ہے اس پر بیٹھ کر کے، اس پر کھڑے ہو کر کے، مائک پکڑ کر کے اور اس انداز میں لڑائی جھگڑے اور عوام کے سامنے اس انداز میں لڑائی جھگڑے کرنے سے باز آنے کی کوششیں کریں۔ اور سب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے جنہیں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اس طریقے سے آج بھی عوام اہل سنت میں اتنے تو لوگ ایسے بچے ہوئے ہیں کہ اگر پیران عظام خاص طور سے اگر کوئی بات کہیں تو لوگ بہت ہی باغور سماعت کرتے ہیں اور ان کی بات سن کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج پیران عظام کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے بڑھ کر کے اور اسٹیج پر اس انداز میں جو ممبر رسول کی بے حرمتی ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوششیں کریں اور عوام اہل سنت کو پورے طور سے سدھارنے کی ذمہ داری لینے کی کوشش کریں۔